تو انسان کو اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں تاکہ انسان عبرت کی نگاہ سے اللہ نے جو نشانیاں بیان کی ہیں، کائنات کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے متوجہ کیا ہے، ان نشانیوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے اور عبرت حاصل کرے، اللہ کو پہچانے، اللہ کے وجود کا یقین پیدا کرے، اور اپنے آس پاس نگاہ ڈالے کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ہم سے نیچا بنایا ہے، مال میں ہمیں ان پر برتری دی ہے، صحت میں برتری دی ہے، خاندان میں برتری دی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ انسان عبرت حاصل کرے اور اللہ کا شکر گزار بنے۔ یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ نے زبان کا تذکرہ کیا۔ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان اپنے دل کی بات دوسرے سے کہہ سکتا ہے۔ تو جب انسان عبرت کی نگاہ سے دیکھے اللہ کی کائنات کو اور پھر عبرت حاصل ہو، تو عبرت حاصل ہونے کے بعد انسان شکر کی بات زبان سے کہے، دوسروں کے سامنے نعمتوں کا اظہار کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اور وہ عبرت کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا اور اس طریقے پر چل کر اسے عبرت حاصل ہوئی وہ بھی لوگوں کو بتائے۔ اور اللہ نے بطور احسان کے فرمایا کہ زبان دی اور دو ہونٹ بھی دیے۔ دو ہونٹوں کا ذکر بطور خاص اس لیے بھی کیا کہ زبان بے شک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک چیز بھی ہے۔ اسی سے انسان جنت کے بجائے جہنم میں پہنچ جاتا ہے، اسی سے جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچ جاتا ہے، اسی سے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، پرائے اپنے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے دو ہونٹوں کا تذکرہ کر کے اس طرح اشارہ فرمایا کہ جس طرح تلوار میان کے اندر رکھنی چاہیے، اسی طرح زبان نام کی جو تلوار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے تو وہ بھی میان کے ہونٹوں کے میان میں بند کر کے رکھنی چاہیے، ضرورت کے وقت ہی انسان کو بولنا چاہیے، نہیں تو قیامت کے دن زبان کی جو بوئی ہوئی کھیتی جو ہوگی، جب انسان کے سامنے وہ کاٹنے کا موقع آئے گا اور اس کا پھل ملنے کا موقع آئے گا تو انسان بہت پچھتائے گا۔ زبان کے تعلق سے بہت غفلت پائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے، خیر کا بھی راستہ اور شر کا بھی راستہ، نیکی کا بھی راستہ اور بدی کا بھی راستہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان ظاہری اور باطنی نعمتوں کو، ہدایت باطنی نعمت اور یہ ظاہری اعضاء کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی، مال و دولت دیا، یہ ساری چیزیں جو دیں، عقل دی، تو ان سب نعمتوں کا حق یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان ہمت سے کام لیتا اور نیکی پر اپنی کمر کو باندھ لیتا، کمر کس لیتا، اور کچھ بھی ہو جاتا نیکی کی روش کو نہ چھوڑتا، گناہوں سے بچنے کی روش اختیار کرتا، اس راستے میں جتنی بھی مشقت آتی اس کو برداشت کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اس نے کم ہمتی سے کام لیا اور وہ گھاٹی سے نہیں گزرا، کیونکہ اعمال صالحہ کرنے میں کہیں نہ کہیں نفس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس لیے نفس کو گرانی آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ تو جس طرح گھاٹی سے گزرنے میں پریشانی آتی ہے، اسی طرح اعمال صالحہ کرنے میں، گناہوں سے بچنے میں پریشانی آتی ہے۔ تو ان نعمتوں سے اللہ کے وجود پر جو دلیل قائم ہوتی ہے اور ان نعمتوں سے جو شکر گزاری کے جذبات ابھرتے ہیں، ان سب کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اٹھا لیتا اس مشقت کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے نہیں اٹھایا۔ پھر کچھ احکام کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ آپ کو معلوم بھی ہے گھاٹی کیا ہے، یعنی یہ کون سے احکام ایسے ہیں کہ جن میں بظاہر دقتیں پیش آتی ہیں لیکن انجام کار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین صلہ انسان پاتا ہے۔ غلام آزاد کرنا، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور اسلام کے ذریعے سے ان کی آزادی کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا۔ اس زمانے کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ جیلوں کے اندر بے قصور بند ہیں ان کی رہائی، اور اسی طرح جو بہت زیادہ مقروض ہوں ان کو قرضوں سے سبکدوش کرانے کی فکر کرنا، یہ اسی طریقے سے غریب لوگوں کو، مستحقین کو کھانا کھلانا، پریشان لوگوں کو کھلانا، اور خاص طور سے ایسے حالات میں کہ جب کوئی وبا ہو، پریشانی ہو، جس وقت لوگ پریشان ہوں بھوک کی وجہ سے اور لوگوں کے مالی حالات خراب ہوں، کسی ایسے علاقے میں اور کسی ایسے موقع پر اور زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یتیم کو کھلانا الگ ثواب ہے اور رشتہ داری نبھانا الگ ثواب ہے، لیکن اگر کسی جگہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، کوئی رشتہ دار ہی یتیم ہو تو ڈبل ثواب، ایک تو یتیم کی خدمت کا، یتیم کے ساتھ نیکی کرنے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور اسی طرح ایسے مسکین کو کھانا کھلانا کہ جو بالکل انتہائی حالت خراب ہو، جو بالکل بیٹھ ہی گیا ہو، زمین پر لگ گیا ہو، خاک نشی ہو گیا ہو، اس کو کھلانا تو اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں آخرت میں جب فائدہ دیں گی جب انسان ایمان لائے۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی انسان کو فائدہ نہیں دیتی۔
یہ ایمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آخرت کے لیے یہ ویزا کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح ویزا کے بغیر چاہے کوئی انسان کتنا بھی اچھا شہری ہو، کتنا بھی اچھا انسان ہو، لیکن جب تک دوسرے ملک کی ویزا اس کے پاس نہ ہو تو صرف اچھا ہونے کی بنیاد پر اسے دوسرے ملک میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح دنیا میں غیر ایمان والا کتنا بھی اچھا ہو، لیکن آخرت میں تو وہ پہنچے گا، جنت میں پہنچنے کے لیے ویزا جو ہے ایمان کی ہونی ضروری ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ایمان سب سے پہلے ضروری ہے، اور ایمان ہی کا تقاضا ہے کہ انسان ایک دوسرے کو آپس میں ترغیب دیں کہ نیکی کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں جو دقت آ رہی ہے اس کو برداشت کریں، آپس میں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کے اوپر رحم کی بھی تاکید کریں کہ ایک دوسرے سے شفقت سے پیش آئیں، غریبوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ، سارے انسانوں کے ساتھ، سارے جانداروں کے ساتھ انسان رحمت کا معاملہ کرے، تاکہ ہم زمین پر رحم کریں گے تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا۔ جو لوگ ایسا کریں گے اللہ کی نشانیوں پر غور کریں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کا یقین کریں گے، اللہ کے وعدوں کو سچا جانیں گے، اپنے اخلاق کو سنواریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عرش کی داہنی طرف کھڑا کریں گے، اور یہ خوشبخت لوگ ہوں گے، خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کریں گے بلکہ اس کا انکار کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی طرح اپنے اخلاق کو نہیں سنواریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عرش کی بائیں جانب ہوں گے، وہ بڑی بدنصیبی کے ساتھ دوچار ہوں گے، اور ان کا نام اعمال انہیں ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور انہیں آگ کے اندر، دوزخ کے اندر ڈال کر کے دوزخ کو بند کر دیا جائے گا، نہ وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی دروازہ ہوگا نہ کوئی کھڑکی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر جو باتیں کرنے کے لیے کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں ماننے کے لیے کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، جن باتوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر یعنی مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، کہ آپ اسی شہر میں رہتے ہیں، ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور اس کے اولاد کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا اس کا خیال ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا، یقول واہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا خیال ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے، فلاقتحم العقبہ، مگر اس سے یہ نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا، وما ادراک ما العقبہ، اور آپ نے سمجھا کہ گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ، گردن کا چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن کسی رشتہ دار یتیم کو یا مٹی میں پڑے ہوئے کسی محتاج شخص کو کھانا کھلانا، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے، ایک دوسرے کو صبر کرنے اور شفقت کرنے کی تلقین کی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ داہنی طرف والے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہی ہیں بائیں طرف والے، علیہم نار مؤصدہ، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔